International Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ ہم پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، اور اس نے اپنی شفقت اور مہربانیوں کے پیش نظر ہمارے جیسے کمزور ناتواں لوگوں کے لیے کئی ایسے موسم رکھے ہیں کہ جن میں ہم تھوڑی محنت کر کے بہت بڑے بڑے درجات حاصل کر سکتے ہیں. ان موسموں میں سے، ان شاندار موقعوں میں سے ایک موقع جو بھی ہم پر طلوع ہونے والا ہے، میری مراد ذوالحج، اس کا پہلا عشرہ ہے. یہ انتہائی قیمتی موقع ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت وہ اس موقع کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں. یہ اتنا قیمتی موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر. دنیا کے سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن وہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں. مسند البزار میں حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح میں لے کر آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام. اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے بڑھ کے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور زیادہ محبوب نہیں ہے. یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی، کیا باقی دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے جہاد کے برابر نہیں ہے؟ فرمایا، باقی دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے جہاد کے برابر نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجاہد فی سبیل اللہ اپنا مال، اپنی جان لے کر گیا، اور مال بھی وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جان بھی وہاں قربان کر دی، تو یہ کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن میں یہ مقام حاصل کر لے تو اس کے نمبر پورے ہی پورے ہیں. ان 10 دنوں میں کوئی شخص ذکر و اذکار کرتا ہے تو باقی دنوں کے ذکر و اذکار سے اس کی فضیلت زیادہ ہے. ان 10 دنوں میں سے کسی دن میں کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو باقی دنوں کے نفلی روزوں کی نسبت ان دنوں میں رکھے گئے روزے کی فضیلت زیادہ ہے. باقی دنوں میں کوئی شخص جہاد پر گیا، غازی بن کر واپس لوٹ آیا. ان ایام میں کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے، پھر غازی بن کے واپس آ جاتا ہے، تو باقی دنوں کا جہاد ان دنوں کے جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ان دنوں میں نوافل پڑھنا نماز کے باقی دنوں میں نفلی نمازوں کے برابر نہیں ہے. ان دنوں کے نوافل وہ فضیلت کا حامل ہیں. تو اسی لیے ان دنوں کی فضیلت اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اس قدر جو فضیلت ذکر کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادات وہ جمع ہو گئی ہیں. مثلا نماز ہے، اور نفلی روزے ہیں، ذکر و اذکار ہے، پھر صدقہ و خیرات ہے، اس کے ساتھ ساتھ حج ہے، اور پھر یوم عرفہ کا دن ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ
وہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ایک دن کا نفلی روزہ وہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، میس قیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، انی احتسب علی اللہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ یہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور یہ یوم عرفہ کا روزہ یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان عرفات میں نہیں ہیں۔ جو لوگ میدان عرفات میں ہیں، حج کی غرض سے وہاں موجود ہیں، مقیم ہیں، وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ، جب آپ نے حج کیا تو عرفات میں آپ کا جو وقوف تھا وہ بغیر روزے کے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کوئی عمل وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں ہمیں مزید کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں توبہ، استغفار، اسے اپنا معمول بنانا چاہیے۔ کوئی نیکیوں کے کتنے ذخیرے ہم جمع کر لیں، لیکن جب تک گناہوں کا بوجھ ہم پر ہوگا تو ہماری وہ نیکیاں ان گناہوں کی وجہ سے اتنی ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی پوری بصیرت کے ساتھ معافی مانگنا، توبہ اور استغفار کرنا، یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے، معاصی اور نافرمانی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہ سکتے ہیں۔ بالخصوص آج ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر موسیقی ہے، یہ ہم نے اپنی زندگی کا لازمی جز بنا رکھا ہے۔ کسی کی جیب میں موبائل ہے، اس کی ٹون جو اس نے لگا رکھی ہے، کال آنے پر جو بیل بجتی ہے، وہ خالصتاً موسیقی اور کسی نہ کسی گانے کی نقل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے خوشی کے جو مواقع ہیں وہ بھی موسیقی اور میوزک کے بغیر ہم اسے نامکمل تصور کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ہیں جن پر اللہ نے اس دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ ایک آواز گانے کی ہے، موسیقی کی آواز ہے۔ عند نعمت، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، پیدائش کا موقع ہے، کہیں سیر و تفریح پر گئے ہیں، ان خوشی کے لمحات میں موسیقی اور میوزک کو شامل کر کے ہم اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری آواز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ، میت ہو گئی، کہیں فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اس کی حکمتیں ہیں، ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہونے کی بجائے اور صبر کرنے کی بجائے جزع فضا کریں، اپنے آپ سے باہر ہو جائیں، اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کریں، ناراضگی والے کلمات کہیں، اللہ کو یہ آواز بھی بڑی ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے۔ بہت بڑا گناہ ہمارے ہاں تصویر سازی بھی ہے، بلا ضرورت تصویریں بنوانا، اور اسے باقاعدہ ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے۔ اس کے بغیر ہماری کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی ہے، ہمارا کوئی ایونٹ وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارے ہاں تصویر سازی نہ ہو۔ پھر غیر محرموں کی تصویریں ہم اب بڑی سنبھال کے رکھتے ہیں، اور مرد و زن کا اختلاط بالکل عام بات ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جنہیں ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے قہر کو اور اس کے غضب کو دعوت دینے والے یہ عمل ہیں۔ ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تمباکو نوشی کو ہمارے ہاں گناہ نہیں سمجھا جاتا، تو ہم عام دنوں میں بھی اس سے بچیں، اور بالخصوص یہ جو فضل کے، اس کی رحمت کے ایام ہیں، ان میں بھی ہمیں اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ غیبت ہماری مجلسوں کا موضوع ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں لذت نہیں آتی ہے جب تک ہم کسی مجلس میں مسلمان مردہ بھائی کا گوشت نہ کھا لیں۔ ہمیں اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ راستوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ ہمارے ہاں بالکل معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ راستہ بلاک کر لینا، راستے میں اپنا جو مٹیریل ہے
تعمیراتی ساز و سامان ہے وہاں ہم پھینک دیتے ہیں، اور کئی حوالے سے ہم راستوں میں لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، گاڑی غلط پارک کر دیتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں نقصان کا سوچنا، ان کے بارے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نقصان کے پہلو اور کوئی ایسی پلاننگ کرتے رہنا، یہ وہ امور ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اور انہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے، تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، اور سابقہ جو گناہ ہو چکے ان سے تائب بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا عمل جو ہمیں بالخصوص ان ایام میں کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے باجماعت نماز کے لیے جلدی جانے کی کوشش کرنا۔ جب ہم باجماعت نماز کے لیے جلدی مسجد میں پہنچیں گے تو ہمیں بہت سا وقت حاصل ہوگا اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی ضمانت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہم دنیاوی امور کو پورا وقت دیتے ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے خیر ہے ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی اتنے منٹ باقی ہیں۔ جب نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہوتا ہے بھاگم بھاگ آتے ہیں، بالکل ناقص وضو کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں یہ نماز ہمارے منہ پر نہ ماری جائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور خشوع خضوع سے خالی وہ نماز، کوتاہی والی، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں دکان کا حساب و کتاب کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں گھریلو جھگڑے انہیں نپٹا رہے ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جو ہماری نماز کو خراب کرنے والے ہیں، اور ہمیں ان ایام میں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، تم ایک سجدہ بھی اگر اللہ کے لیے کرو گے رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیں گے، وحط بہا عنک خطیئہ، اور ایک گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا۔ ایک ایک سجدے پر اتنے عظیم نیکیاں، اتنے درجات، تو ہمیں کثرت سے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرے فرض کیے ہوئے اعمال کو بجا لاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرا قرب اسے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں ان ایام میں خاص طور پر کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ نوافل میں کثرت سے رکوع، لمبے لمبے سجود اور لمبا قیام، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں، درجات میں اضافہ کروا سکیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ پھر یہ جو عشرہ ہے ذوالحجہ کا پہلے 10 دن، ان میں سے آخری دن جو یوم النحر ہے اس کو چھوڑ کے باقی 9 دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین ام حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے عشرے میں سے جو 9 دن ہیں ان کے روزے رکھیں، اور بالخصوص 9 ذی الحج کا عرفہ کا روزہ۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل کر لیں ہم کہ یہ 9 ذی الحج جو ہماری تقویم کے لحاظ سے اور ہمارے چاند کے لحاظ سے ہے، ہر سال یہ شور ہوتا ہے کہ جی عرفہ کا تعلق تو عرفات کے ساتھ ہے، تو حاجی جب میدان عرفات میں ہیں ہمیں اس وقت یہ روزہ رکھنا چاہیے، تو وہ تو ایک دن پہلے بنتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو۔ جب ہم چاند دیکھیں گے اس وقت سے ہمارا ذوالحج شروع ہوا ہے، اس وقت سے گنتی کرتے ہوئے جو 9واں دن ہے وہ یوم عرفہ ہے ہمارا، ہم اسی لحاظ سے ہی روزہ رکھیں گے، اور اسی روزے پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس عشرہ میں آخری جو دن ہے ذوالحج کا، یہ جو 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر ہے، اس میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کرنا ہے، جانور کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ ہمیں قربانیاں اگر حیثیت ہے، استطاعت ہے، تو قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح کثرت کے ساتھ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما
امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا عمل ذکر کیا، کانا یخرجان الی السوق، دونوں بازار کی طرف جایا کرتے تھے، اور یکبران، تکبیرات کہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ویکبر الناس بتکبیرہم، اور ان کی تکبیرات سن کر لوگ بھی تکبیرات کہتے ہیں۔ تو کثرت سے ذکر کرنا، اور کتنا عظیم عمل ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کا۔ صحابی آئے، کہتے ہیں اوصینی، کوئی نصیحت کیجیے، اعمال بہت زیادہ ہو گئے، میں سب پر عمل نہیں کر سکتا، خلاصتاً کوئی ایسے اعمال بتا دیں جو میں کر سکوں۔ اللہ کے نبی اسے نصیحت کرتے ہیں، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو یہ عمل، اور پھر ایک ام المؤمنین بیٹھی ہیں گھر میں، ذکر اذکار کر رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے گئے، اور جب واپس آئے کچھ دیر کے بعد دیکھا ام المؤمنین وہیں بیٹھی ہیں اور اس وقت سے اذکار کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ کہا اس وقت سے یہیں بیٹھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایک کلمہ کہا ہے، اگر اس کا وزن کیا جائے تمہارے اس وقت سے لے کر اب تک کے اذکار کے ساتھ، تو میرا وہ کلمہ تم سے بھاری ہو جائے تمہارے اذکار سے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو ہمیں ان ایام میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ احب الکلام الی اللہ اربع، سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات اللہ تعالیٰ کو 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور پھر یہ وہ عظیم کلمات ہیں، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو میزان نیکیوں سے آدھا بھر جاتا ہے، الحمدللہ کہیں تو میزان پورا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے آسمان و زمین کے درمیان سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو بھی اذکار کرتے ہو، تمہاری زبان سے جو بھی کلمات ذکر کے نکلتے ہیں، وہ از عرش پر جا کے اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اور اس طواف کے دوران وہ اس شخص کا نام لیتے ہیں جس نے وہ کلمات اپنی زبان سے جاری کیے ہوتے ہیں۔ کتنے سعادت مند ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں اور وہاں ان لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں کوئی دن اتنی عظمت والے نہیں ہیں جتنے دن یہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، اس لیے ان ایام میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ایام میں خاص طور پر کوئی اذکار تو ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے جو اذکار ثابت ہیں، جو ایک وظیفہ ثابت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ صحابہ کرام کا مسنون، ان سے ثابت جو ذکر ہے، اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں۔ پھر ایک اور کام ان ایام میں کرنے والا کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند دیکھ لو، تم میں سے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ وَجِلْدِهِ، نہ وہ بال کاٹیں، نہ ناخن تراشیں، اور نہ ہی جلد کی کوئی چیز اس سے کوئی چھلکا وغیرہ اتاریں۔ تو جو احباب قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ عمل بھی ان ایام میں کرنے والا ہے۔ یہ چند اعمال جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان ایام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ پروگرام IIRC کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ وار پروگرام ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کے مختلف مواقع کی مناسبت سے مختلف دروس علماء کے، مشائخ کے انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام احباب کو جس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کی مساعی کو قبول فرمائیں، اور جو علماء یہاں آ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ما علیہ
Islamic Research Center.